السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ڈیئر ویورز۔ ارشد صاحب مقامی اسکول میں شعبہ تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں اور حاجی شیر دل کے قریبی اور دیرینہ دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب چند یوم قبل 8ویں بار حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو ارشد صاحب مبارکباد دینے ان کے ہول سیل سٹور پر حاضر ہوئے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد حاجی صاحب نے دوران حج پیش آنے والے روحانی احوال سے ارشد صاحب کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ حاجی صاحب: ارشد میاں، بیت اللہ میں عبادت کرتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے جو سکون ملتا ہے، عاجزی کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، معرفت کے جو در واہ ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ میں ان انعامات سے بغیر کسی استحقاق کے نوازا گیا۔ روحانیت اور معرفت الہی سے بھرپور گفتگو جاری تھی کہ میلے کچیلے لباس میں ملبوس، گود میں شیر خوار بچہ اٹھائے حاجی صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے امداد کا تقاضا کرنے لگی۔ عورت جو اصلاً گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی چیز ہے، یوں سرے بازار بھیک مانگتے دیکھ کر حاجی صاحب کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ حاجی صاحب: اوئے دفع ہو، تم جیسی کمینی عورتوں کی وجہ سے ہم جیسے شرفا کی اولاد بے راہ روی کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے فحاشی کا سیلاب ہماری اعلیٰ اخلاقی اقدار کو بہا کر لے جا رہی ہے۔ اپنی گود میں گناہ کی نشانی بھی ساتھ ہی اٹھائے پھر رہی ہو۔ حاجی صاحب کا اشارہ بھکارن کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی طرف تھا۔ ارشد صاحب معاملے کی سنگینی کو بھانپ گئے اور جھٹ سے 10 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر بھکارن کو دینے لگے کہ حاجی صاحب نے جوش ایمانی میں آ کر ان کو بھی روکا اور ان کے اس فعل کو فحاشی کے فروغ اور فاحشہ عورتوں کی مدد جیسے سنگین جرم کا فتویٰ دے کر ارشد صاحب کی آخرت کی بربادی کی نوید دی۔ حاجی صاحب: ارشد میاں، کیوں اپنی حلال کی کمائی ایسی بد کردار لوگوں کی نظر کر رہے ہو جنہوں نے معاشرے میں فحاشی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جن کے کرتوتوں کی وجہ سے معاشرے میں موجود اعلیٰ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے؟ ارشد صاحب نے ڈرتے ڈرتے حاجی صاحب سے پوچھنے کی جسارت کی: حاجی صاحب، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ان لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ نیز عورت اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کو فحاشی قرار دینے کی بنیاد کیا ہے؟ حاجی صاحب نے گرجدار آواز سے ارشد صاحب کی بات کاٹی اور فرمانے لگے: یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کرنے والے لوگ ایسی ہی ذلت بھری اور کمینگی سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ نماز روزے کا کچھ بھی نہیں پتہ ان جاہلوں کو۔ ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی رہتی ہیں اور نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ میرا بس چلے تو انہیں صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں۔ ارشد صاحب کو نہ جانے کیا سوجی، ایک اور سوال کیا: ارشد صاحب: حاجی صاحب چھوڑ دیں ان باتوں کو اور اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ سنا ہے آپ کی بڑی بیٹی نے میڈیکل کا امتحان نمایاں پوزیشن سے پاس کیا ہے، مبارک ہو۔ حاجی صاحب نے کہا: بس یہ تو مولا کا کرم ہے ارشد میاں، ہماری صاحبزادی کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بن کر علاقے کے غریب عوام کی خدمت کر کے دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے میں اپنا حصہ ڈالے تاکہ روز آخرت بارگاہ الہی میں سرخ روح ہو سکے۔ عورت نمناک آنکھوں سے کبھی شرفا کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے شیرخوار بچے کی طرف معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ آخر کار بوجھل انداز میں تقریباً ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے لگی کہ یہ قائق قریبی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ بھکارن تو جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہو، یہ قائق زمین پر ڈھیر ہو گئی اور اللہ میاں کے سامنے شکوے شکایتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی ہچکیوں کی زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ شکم سیر ہو کر تسبیح ہاتھ میں اٹھا کر داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہر جملے کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ کا ورد کرتے ہوئے دوسروں کے ایمان و اخلاق کے فیصلے کرنے سے پہلے میری بھی تھوڑی سی خبر گیری کی ہوتی۔ مانا کہ میں آپ کے اس معزز معاشرے کا حصہ نہیں ہوں، مگر کم از کم
بنتے ہوا ہونے کے ناطے میرے جذبات و احساسات کی لاش کو یوں سرے بازار بمبوڑنے تو نہ دیتے۔ وہ مجبور عورت جو اپنے شیر خوار بچے کی ننھی جان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہتی ہے کہ مجھے تمام برائی کا سبب گرداننے کی بجائے ملاوٹ کرنے والوں، ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپ کا جوش خطابت کب حرکت میں آئے گا؟ جو سوال کرتی ہے کہ مذہب کے ناکافی فہم کی بنیاد پر مجھے فحاشی کا مرتکب مجرم قرار دے کر دنیا بدر کرنے کی بجائے میرے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جیسے آسمان کی طرف اپنی نمناک آنکھیں اٹھائے اوپر والے سے شکوہ کا نہ ہو کہ پروردگار گواہ رہنا کہ تمہارے فوجدار دستوں کا واحد کام یہ رہ گیا تھا کہ دوسروں کی عزتیں سرے بازار اچھالیں، اور وہ بھی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پاک دین کے نام پہ۔ مولا تو گواہ رہنا کہ ہم اپنی قسمت پر چاروں ناچار راضی رہے، لیکن تیرے بندوں میں سے کچھ پارسا ایسے بھی تھے جو ہم سے خیرات میں ملا ہوا نوالا بھی چھیننا چاہتے تھے۔ اس کی گود میں لیٹا اور اپنے اندوہناک مستقبل سے یکسر بے خبر معصوم سی جان بھوک سے بے حال رو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنی ماں پر لگنے والے بے بنیاد الزام کی چارج شیٹ لے کر حاجی صاحب کے خلاف علیم و خبیر ذات کی بارگاہ میں سسکیاں لیتا اور آہوازاری کرتا ہوا حاضر تھا اور کہنا چاہ رہا تھا کہ پروردگار تم نے بدگمانی اور بے بنیاد الزام لگانے سے واضح طور پر منع کیا تھا، لیکن تیرا یہ پارسا بندہ میری ماں کو بدکار اور فاحشہ کہنے والوں میں سے ہے۔ اس نے میری ماں پر بے بنیاد الزام لگایا، ان سے میری ماں کی بے عزتی کا بدلہ لے کر دیں۔ یہ سوالات معاشرے کے چہرے سے منافقت کی ردا نوچنے کے لیے کافی تھے۔ ارشد صاحب جاتے جاتے غور کرنے لگے کہ 8ویں بار حج کرنے کے بعد حاجی صاحب کی کردار و گفتار میں کیا جوہری تبدیلی آئی ہے۔ بغور جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ پہلے دوران گفتگو حاجی صاحب ہر جملے کے بعد صرف ماشاءاللہ اور الحمدللہ کا ورد ذوق و شوق سے فرماتے تھے، اب اس میں سبحان اللہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج جہاں ہمارے آس پڑوس میں ایسے ضرورت مند ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، کئی گھروں میں جوان لڑکیاں پیسوں کی قلت کی وجہ سے بنا شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، کئی مریض علاج نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ایسے حالات میں جو خود کو صاحب استطاعت کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مجبور بے بس مسلمان بہن بھائیوں کی پرواہ کریں، نہ کہ پرواہ کیے بغیر انہیں نظر انداز کر کے حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کر کے آخر کس رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس رب کائنات کو جس نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پڑوس میں کوئی جوان لڑکی بنا شادی کے کنواری بیٹھی ہو تو اس کا سفر حج پہ نکلنے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی کروا دے، تو انشاءاللہ اسے بنا حج کیے حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج ہم اپنے مفاد، اپنی انا کے لیے اللہ کے فرمان، اللہ کے قول کو بھلا چکے ہیں۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔